بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ سی این این نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف اقدامات پر سوال، شاپنگ سینٹرز میں شناخت کا معاملہ زیر بحث۔ ہوم سیکرٹری کہتی ہیں کہ کارروائیاں نسلی بنیادوں پر نہیں بلکہ انٹیلیجنس معلومات پر ہوں گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بیانات پر تشویش کا اظہار کیا، نسلی پروفائلنگ کے خدشات کا اظہار۔ روانڈا نے متنازع مہاجر معاہدہ منسوخی پر برطانوی حکومت کے خلاف 50 ملین پاؤنڈز کا دعویٰ دائر کر دیا۔ روانڈا حکومت کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے معاہدے کے تحت مالی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ برطانوی حکومت نے دعوے کا بھرپور دفاع کرنے اور اسکیم کو ٹیکس دہندگان پر بوجھ قرار دے دیا۔ شفا گلوبل ہیلتھ کی برٹش پاکستانی کمیونٹی سے تعارفی میٹنگ، اہم شخصیات کی بھرپور شرکت۔ شرکاء نے شفا گلوبل ہیلتھ اقدام کو برٹش پاکستانی کمیونٹی کے لیے مفید قرار دیا۔ کوینٹری کے ریڈ زون ارینا میں انڈس ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کی پروقار تقریب، پاکستانی کمیونٹی اور نمایاں شخصیات کے ایونٹ میں فیملیز کے ہمراہ شرکت۔ پاکستان سے مدعو نوجوان اداکار احسن خان اور گلوکار و نعتیہ آرٹسٹ عدیل برکی نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ رائل شالیمار ہال میں آغوش یوکے کے زیر اہتمام غزہ کے یتیم بچوں کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد۔ مخیر خواتین و حضرات کی بڑی تعداد میں شرکت، یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آغوش یوکے اور الخدمت فاؤنڈیشن عوام کی دی امداد کو مستحقین تک دیانتداری سے پہنچا رہے ہیں۔ اور پاکستان نے سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں آسٹریلیا کو 22 رنز سے شکست دے دی۔ سائم ایوب 40 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے، جبکہ کپتان سلمان علی آغا نے 39 اور بابر اعظم 24 رنز کی اننگز کھیلے۔ آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام، صرف 80 کے مجموعی سکور پر 5 کھلاڑی آؤٹ۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف حکومتی اقدامات کے تناظر میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ غیر قانونی امیگرنٹس کو شاپنگ سینٹرز اور عوامی مقامات پر کیسے پہچانا جائے گا۔ اس حوالے سے ہوم سیکرٹری کے حالیہ بیان نے نہ صرف سیاسی حلقوں بلکہ انسانی حقوق کی تنظیموں میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہوم سیکرٹری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت کا مقصد نسلی یا ظاہری بنیادوں پر کسی کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ غیر قانونی امیگریشن کے نیٹ ورکس کو توڑنا ہے۔ ان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس بیسڈ معلومات، مخصوص شکایات اور جاری تحقیقات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں، نہ کہ عام شہریوں کو بلا وجہ روک کر پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ ہوم سیکرٹری کا کہنا تھا کہ شاپنگ سینٹرز، ریسٹورانٹس اور دیگر کاروباری مقامات پر کارروائیوں کا مقصد عام خریداروں کو ہراساں کرنا نہیں بلکہ ان کاروباروں اور افراد کو قانون کے دائرے میں لانا ہے جو غیر قانونی امیگرنٹس کو ملازمت دے کر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امیگریشن انفورسمنٹ ٹیم ایک قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرتی ہیں۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں اور انسانی حقوق کے اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسے بیانات سے نسلی پروفائلنگ کو فروغ مل سکتا ہے اور عام تارکین وطن بالخصوص اقلیتی برادریوں کو خوف اور عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناقدین کے مطابق شاپنگ سینٹر جیسے عوامی مقامات پر امیگریشن کارروائیوں کا تصور معاشرتی تقسیم کو گہرا کر سکتا ہے۔ سی این این نیوز کے مطابق حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مستقبل میں امیگریشن پالیسی پر عمل درآمد کے لیے قانونی، شفاف اور ٹارگیٹڈ طریقہ کار اپنایا جائے گا، جبکہ ہوم آفس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ عام شہریوں کو صرف خریداری کے دوران امیگریشن سٹیٹس چیک کرنے کے لیے روکا جائے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ افریقی ملک روانڈا نے تارکین وطن سے متعلق متنازع معاہدہ منسوخ کیے جانے کے بعد برطانوی حکومت کے خلاف بین الاقوامی سطح پر قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے 50 ملین پاؤنڈز کے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ روانڈا کا موقف ہے کہ برطانیہ نے معاہدے کے تحت اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جس کے باعث اسے بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
یہ معاہدہ سابق برطانوی حکومت نے غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچنے والے تارکین وطن کو روانڈا منتقل کرنے کے لیے کیا تھا، تاہم جولائی 2024 میں اقتدار میں آنے والی نئی لیبر حکومت نے اس اسکیم کو غیر مؤثر، مہنگا اور انسانی حقوق کے تقاضوں سے متصادم قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا۔ روانڈا حکام کے مطابق معاہدے کے تحت برطانیہ کو مقررہ مدت میں مخصوص مالی اقساط ادا کرنا تھی، مگر معاہدہ ختم کیے جانے کے باوجود واجب الادا رقم ادا نہیں کی گئی۔ روانڈا کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے لیے اس نے رہائشی مراکز، سیکیورٹی انتظامات اور انتظامی ڈھانچے پر بھاری سرمایہ کاری کی، جس کی لاگت اب تک پوری نہیں ہو سکی۔ روانڈا نے یہ معاملہ بین الاقوامی ثالثی فورم میں اٹھاتے ہوئے برطانیہ سے نہ صرف 50 ملین پاؤنڈز کی ادائیگی بلکہ قانونی اخراجات اور ممکنہ سود کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ روانڈا کا موقف ہے کہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنا بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت نے مقدمے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس قانونی دعوے کا بھرپور دفاع کرے گی۔ حکومتی ترجمان کے مطابق روانڈا اسکیم برطانوی ٹیکس دہندگان کے لیے غیر ضروری مالی بوجھ بن چکی تھی اور اس سے غیر قانونی امیگریشن روکنے میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے اسے ختم کیا گیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ مقدمہ نہ صرف برطانیہ اور روانڈا کے سفارتی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے بلکہ برطانیہ میں امیگریشن پالیسی، انسانی حقوق اور حکومتی فیصلوں کے قانونی مضمرات پر جاری بحث کو مزید تیز کر دے گا۔ برطانوی حکومت نے امیگریشن نظام کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے مکمل طور پر ڈیجیٹل امیگریشن سسٹم متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مقصد سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانا، کاغذی دستاویزات پر انحصار کم کرنا اور مسافروں کے لیے سفر کو زیادہ سہل بنانا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہوم آفس کا کہنا ہے کہ 25 فروری 2026 سے برطانیہ کا سفر کرنے والا اہل ممالک کے شہریوں کے لیے الیکٹرانک ٹریول اتھارائزیشن کا حصول لازمی ہوگا، بشرطے کہ ان کے پاس پہلے سے کسی قسم کی درست برطانوی امیگریشن اجازت موجود نہ ہو۔ حکام کے مطابق ETA کے بغیر سفر کرنے والوں کو ایئر لائنز کی جانب سے بورڈنگ سے انکار کیا جائے گا۔ CNN نیوز کے مطابق ہوم آفس نے واضح کیا ہے کہ برطانوی دوہری شہریت رکھنے والے افراد ETA کے اہل نہیں ہوں گے۔ ایسے افراد کو برطانیہ واپسی کے لیے درست برطانوی پاسپورٹ یا کسی دوسرے پاسپورٹ پر درج سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ پیش کرنا ہوگا۔ مقررہ تاریخ کے بعد مطلوبہ دستاویزات پیش نہ کرنے کی صورت میں مسافروں کو تاخیر یا بورڈنگ سے انکار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق 25 فروری 2026 یا اس کے بعد جمع کرائی جانے والی وزٹ ویزا درخواستوں پر درخواست گزاروں کو صرف ای ویزا جاری کیا جائے گا، جو روایتی ویزا سٹیکرز کی جگہ لے گا۔ اس نئے نظام کے تحت درخواست گزاروں کو شناخت کی تصدیق کے لیے ویزا اپلیکیشن سینٹر صرف ایک بار جانا ہوگا، جبکہ پاسپورٹ اسی ملاقات میں واپس کر دیا جائے گا۔ ہوم آفس نے مزید بتایا کہ تمام ای ویزا رکھنے والوں بشمول بچوں کو سفر سے قبل UK VI اکاؤنٹ بنانا ہوگا تاکہ وہ اپنا ویزا سٹیٹس چیک کر سکیں اور پاسپورٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کر سکیں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ پاسپورٹ کو ای ویزا سے لنک نہ کرنے کی صورت میں مسافروں کو سفر کے دوران مشکلات اور اضافی چارج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہوم آفس کے مطابق ہوم آفس ٹریول ڈاکیومنٹ بھی خودکار طور پر UK VI اکاؤنٹ سے منسلک کر دیے جائیں گے، جس سے سفر کی تصدیق کا عمل مزید آسان ہو جائے گا۔ سیاسی و امیگریشن امور کے ماہرین کے مطابق برطانیہ کا یہ اقدام امیگریشن نظام میں ایک بڑی تبدیلی ہے، جس سے نہ صرف سیکیورٹی میں بہتری آئے گی بلکہ مستقبل میں سفر کا عمل بھی مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ ٹیپو سلطان ریسٹورانٹ میں شفا گلوبل ہیلتھ کے زیر اہتمام برٹش پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ایک تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر سے تعلق رکھنے والی معروف ڈاکٹرز، صحافیوں، کونسلرز، وکلاء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا حوالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریب کے دوران شفا گلوبل ہیلتھ کے نمائندے ڈاکٹر عبدالوہاب اور دیگر مقررین نے پروجیکٹر کے ذریعے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شفا گلوبل ہیلتھ دنیا بھر کے مریضوں کو پاکستان میں اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات سے جوڑنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم ہے، جو شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی مستند اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ ساکھ کا حامل ہے۔ مقررین کے مطابق ادارہ پیچیدہ اور اہم طبی علاج میں مہارت رکھتا ہے، جن میں اعضاء کی پیوندکاری، جدید امراض قلب کا علاج اور کاسمیٹک سرجری شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شفا گلوبل ہیلتھ مریضوں کے پورے علاج کا سفر کا مکمل انتظام کرتا ہے، جس میں ابتدائی مشاورت سے لے کر علاج، قیام اور محفوظ واپسی تک تمام مراحل شامل ہیں، تاکہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو ایک ہموار، پرسکون اور بے فکری پر مبنی طبی تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ اس موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ خالد محمود، آسیہ حسین، بیرسٹر بنیامین اور دیگر معزز شخصیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شفا گلوبل ہیلتھ عالمی معیار کی طبی نگہداشت مناسب اور قابل برداشت لاگت پر فراہم کرنے کا عزم پر قائم ہے اور قابل برداشت لاگت پر فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے مریض کو
जिंदगी बचाने वाला ऑप्शन दरकार हो या कोई इख्तियारी तिबी इलाज, शिफा ग्लोबल हेल्थ शिफाफियत, सहूलत और हमदर्दी के उसूलों के तहत खिदमात फराहम करता है। मुकर्रिर ने इस अमर पर जोर दिया कि जब आला मयार का इलाज बर वक्त दस्तयाब हो तो महीनों इंतजार की जरूरत नहीं रहती। शिफा ग्लोबल हेल्थ मरीजों को बेहतरीन और काबिल एतमाद डॉक्टरों और कम लागत इलाज से जोड़ता है, एक ऐसे तिबी इदारे में जो ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल से मंजूर शुदा है, ताकि मरीजों को बर वक्त मुअस्सर और मयारी तिबी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। आज बर्मिंघम की सरजमीन पे अल शिफा फाउंडेशन वालों ने, जो इस्लामाबाद में इनकी बेस है, यहाँ पे एक इवेंट किया और हम सोच रहे थे कि ये इवेंट एक चैरिटी इवेंट होगा। वो लोगों से पैसे कलेक्ट करेंगे एज़ यूजुअल जैसे चैरिटी आती हैं, लेकिन जब इस प्रोग्राम को देखा तो बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम था। It was an absolutely fabulous event arranged by Al Shifa Foundation here in Birmingham. It was a pleasure to see what great work they're doing there, and I think as a British Pakistani, I feel really proud to collaborate with them. Very good event. बहुत लोगों से, local लोगों से हमने connect किया from on the platform of Shifa Global. और हमारा जो message था कि we can provide excellent care at Shifa International Hospital with the same standards that you can expect in the UK. Promoting Shifa Global, it's an international brand in healthcare, and I think it's important that where Pakistan particularly is now starting to capitalize on the expertise it has. Pakistan has a huge expertise in health. Majority of the consultants across the world at a very senior level are Pakistani origin. आज शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद से यहाँ पे बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो अपनी सर्विसेज जो है हमें बता रहा है। बड़ी खुशी हुई है और हम इस बात पे खुश हैं कि यहाँ से अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ जा सकता है। इससे NHS का बोझ भी कम होगा और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने शिफा ग्लोबल हेल्थ के इस इकदाम को ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए नहायत मुफीद करार देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि ये प्लेटफॉर्म मुस्तकबिल में सेहत के शोबे में एक अहम किरदार अदा करेगा। और आपको बताएंगे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में गरीब और नदार खानदानों की बिला मुआवजा इलाज मुआलजा फराहम करने वाले मारूफ फलाही इदारे इंडस हस्पताल की फंड रेजिंग अपील के सिलसिले में बर्मिंघम के नवाही इलाके कोवेंट्री के रेड जोन्स एरिना में एक पुरवकार और मुतासिर कुन चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने भरपूर शिरकत की और दिल खोलकर इंडस अस्पताल के लिए अतियात दिए। तकरीब के हवाले जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुफ्ती चडियां नेक सलामा लब दिया नहीं टुर जावण एक बार जे मामा लब दिया नहीं। तकरीब में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी फैमिलीज के हमरा भरपूर शिरकत की, जबकि समाजी, सियासी, कारोबारी और फलाही शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। इवेंट की खास बात पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए नौजवान अदाकार अहसन खान और मारूफ गुलकार और नातिया आर्टिस्ट अदील बरकी की शिरकत थी, जिन्होंने अपने फन और कलाम के जरिए हाजरीन के दिल जीत लिए और तकरीब को यादगार बना दिया। तकरीब के दौरान मुखय्यर खवातीन हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए, जिसका मकसद पाकिस्तान में मुस्तहिक मरीजों खुसूसन बच्चों को मुफ्त और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था। अतियात देने वालों ने इंडस हस्पताल की खिदमात को इंसानियत के लिए रोशन मिसाल करार दिया। इस मौका पर अहसन खान, अदील बरकी, डॉक्टर बारी और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इंडस हस्पताल के मिशन के साथ खड़े रहे हैं और इन्हीं की मुसलसल माली और इखलाकी सपोर्ट के बायस हजारों नादार बच्चों और मरीजों का मुफ्त इलाज मुमकिन हो रहा है। मुकर्रीन ने इस अमर पर भी इत्मीनान और खुशी का इजहार किया कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों में भी फलाही काम और इंसानियत की खिदमत का जज्बा तेजी से फरोग पा रहा है, जो एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। जी, हमारा एक इंडस हॉस्पिटल और नेटवर्क के साथ एक टूर चल रहा है यूके का। ये मेरा सेकंड दौरा है। पहले 15 दिन हम यहाँ पे रहे, मुख्तलिफ शहरों में हमने इवेंट्स किए। इस बार भी हम मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं। कॉमेंट्री ऑब्वियसली पहली बार मेरा वैसे भी चक्कर फर्स्ट टाइम लगा। बड़े प्यारे लोग, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले, और सबसे बढ़ के बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनको उनका दिल, जिस्म यहाँ पे, उनका दिल पाकिस्तान में ही है। इतना सोचते हैं पाकिस्तानियों के लिए, और जिस तरह से चैरिटी दी जाती है, यूके से जाती है जितनी चैरिटी, तो इट्स कमेंडेबल। और आप समझते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। आपने देखा कोवेंट्री में आज किस तरह लोग जोक दर जोक आए,
انڈس کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے یہ ہمارا 5واں ایونٹ ہے اور ابھی ہم نے اراؤنڈ 20 ایونٹس ڈفرینٹ سٹیز میں کرنے ہیں. بٹ آج کے ایونٹ نے ہمیں بڑا حوصلہ بڑا جذبہ دیا کیونکہ جس طرح لوگوں نے فنڈ ریزنگ کی ان بے سہارا لوگوں کے لیے, ان مستحق لوگوں کے لیے, ان ڈیزرونگ مریضوں کے لیے جن کے پاس علاج تو کیا پہننے کے کپڑوں کے بھی پیسے نہیں, رہائش کے بھی پیسے نہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ انڈس اینڈ ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب کہ آپ صرف علاج کے لیے نہیں ان کی مدد کرتے, آپ ان لوگوں کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. آج الحمدللہ بہت بھرپور شام یہاں مکمل ہوئی ہے. کوونٹری کے اندر انڈس ہاسپٹل کا پہلا پروگرام ہوا ہے اور بھرپور رسپانس تھا, اور اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ اب چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں قصبوں میں انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک اپنی سہولیات پہنچا رہا ہے پاکستان کے. اسی طریقے سے برطانیہ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کر انڈس ہاسپٹل کی یو کے کی جو ٹیم ہے اس نے ان پاکستان کے چھوٹے گاؤں قصبوں کے لیے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یہاں یو کے ان چھوٹے شہروں میں جا کر اس کے لیے فنڈ ریزنگ شروع کی ہے. میرے خیال میں جو کوونٹری میں پہلا ہمارا یہ ایونٹ تھا اس حساب سے میں دیکھوں تو بہت آج کافی جوش و خروش تھا لوگوں کے اندر, کافی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹ پاکستانی ہیں ان کا جو ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. I think it's such an amazing cause and I'm happy to be here today and mashallah it went really well and we're standing in Red Rose venue was amazing. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے پاکستان سے آئے ہوئے فنکاروں اور آرٹسٹ کے ساتھ فوٹو سیشن بھی کیے اور یادگار چیریٹی ایونٹ کے حسین لمحات کو تصاویر میں محفوظ کر لیا. اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی معروف فلاحی تنظیم آغوش یو کے زیر اہتمام رائل شالیمار ہال برمنگھم میں غزہ کے یتیم اور متاثرہ بچوں کے لیے ایک پراثر فنڈ ریزنگ ایونٹ کا انعقاد ہوا جس میں یو کے بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور دل کھول کر امداد فراہم کرتے ہوئے یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی. تفصیلات جانتے ہیں احسن زبیر کی اس رپورٹ میں. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا, جس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر عدیل نے غزہ کے بچوں کے حالات پر اپنی آنکھوں دیکھی رپورٹ پیش کی. ان کے جذباتی بیان نے شرکاء کو گہرے رنج میں مبتلا کر دیا اور ہال میں موجود کئی آنکھیں اشکبار دکھائی دیں. آغوش یو کے چیف ایگزیکٹو عابد خواجہ نے خطاب کرتے ہوئے فنڈ ریزنگ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ آغوش یو کے مظلوم اور بے سہارا بچوں تک مخیر حضرات کی امانتیں پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور وہاں کے عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی. تقریب کی خاص بات پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائی ہوئی پاکستان کی معروف گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ کیانی کی شرکت تھی, جن کی موجودگی کے باعث ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. شرکاء بڑی بےتابی سے انہیں دیکھنے اور سننے کے خواہش مند تھے. حدیقہ کیانی نے اپنے خطاب میں پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں کیے گئے فلاحی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ طویل عرصے سے غزہ کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ آج یو کے بھر میں ان معصوم بچوں کی آواز بن رہی ہیں. شرکاء کی فرمائش پر انہوں نے اسٹیج سے اپنا شہرا آفاق گانا بھی سنایا جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے اور ماحول جذباتی ہو گیا. اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن اور آغوش یو کے کی جانب سے غزہ کے اندر جاری امدادی سرگرمیوں پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی جس نے شرکاء پر گہرا اثر چھوڑا. In Ramadan, food packs and hot meals were served to fasting families. During the days of Hajj, we distributed fresh and canned kabani meat. بعد ازاں ڈاکٹر عدیل ریاض عابد خواجہ اور مقررین نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیمیں غزہ کے بچوں اور مخیر حضرات کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہیں اور عوام کو دی گئی امانتیں پوری دیانتداری کے ساتھ مستحقین تک پہنچانے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. حدیقہ کیانی کے ساتھ آغوش یو کے جو ہے اس وقت یو کے 6 شہروں میں جو ہے وہ ہم پورے فنڈ ریزنگ ڈنر کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے مانچسٹر میں فنڈ ریزنگ ڈنر کیا, اس کے بعد لندن میں, آج 2 فنڈ ریزنگ ڈنر تھے, ایک نوٹنگھم کے اندر اور ابھی ہم نے برمنگھم کے اندر کیا ہے. تو الحمدللہ ہم یو کے لوگوں کے بڑے شکر گزار ہیں. آغوش یو کے اور الخدمت فاؤنڈیشن پورے یو کے میں غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے پچھلے 3را رمضان ہے ہمارا, ہم اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور یو کے تمام جو ہمارے ڈونرز ہیں انہوں نے دل کھول کے ہمیں ملینز کے پاؤنڈز کے حساب سے احتیاط دی ہے. اس میں یتیم بچوں کی پرورش, ہیلتھ کیئر ورکرز جو شہید ہو گئے ان کی فیملیز کی پرورش, روز کا 1000 ہاٹ میلز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر قسم کی یعنی غزہ میں ایک ریہیبلیٹیشن کی کوشش ہے. I came to this charity event today. Sister Dika Kiani was here and in the name of Allah, most merciful, and Prophet Muhammad, I sponsored one orphan in Gaza
I say to all the Muslim brothers and sisters, trying to do the same. May Allah bless everyone and protect the Palestinians and Gaza. यहाँ पे मैंने एक आर्ट वर्क डोनेट किया है ताकि गाज़ा के बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो सके ये मनी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आगोश का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज जो है वो opportunity दी ताकि मैं आ सकूँ. Alhamdulillah, today has been a fantastic opportunity to see the people of Birmingham coming out in their hundreds. Alhamdulillah, they donated magnificently. 2 days ago we started with Manchester, then last night we were in London, earlier today we were in Nottingham, and today Birmingham. Subhanallah. बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा. अल-क़य्यूम फाउंडेशन मुस्तहिक अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात कोशा है. अल-क़य्यूम फाउंडेशन फ्री फूड, आई कैम्प, स्पेशल एजुकेशन, सिलाई मशीन की तकसीम और साफ पानी जैसे मंसूबों पर काम कर रही है. इन मंसूबों की तकमील आपके ताउन से मुमकिन है. प्लीज डोनेट फॉर ह्यूमैनिटी. वादी तीरा में हालिया शदीद बर्फबारी के बायस बंद होने वाले अहम रास्ते महकमा हाईवे डिवीजन खैबर की निगरानी में गुज़श्ता रोज क्लियर कर दिए गए. भारी मशीनरी और ट्रैक्टर्स की मदद से खाइयों और दुश्वार गुजार मकामात से बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल की गई. सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया के अहकामात पर हाईवे डिवीजन के एक्सियन मलिक रियाज खान और STO इंजीनियर ज़ियाउल्लाह खुद फील्ड में मौजूद रहे और शदीद सर्दी के बायस मुतासरीन तीरा की नकल मकानी में आसानी के लिए रास्ते खोलने की निगरानी की. एक्सियन मलिक रियाज खान ने बताया कि दुआतई से मैदान तक तकरीबन 20 किलोमीटर रास्ते पहले ही बर्फ से पाक किए जा चुके थे, लेकिन कमजोर और हल्की गाड़ियां सख्त पहाड़ी ढलान पर चढ़ने से कासिर रहीं, जिसके बायस कुछ गाड़ियों की कितारें लग गईं. उन्होंने मजीद कहा कि बाग मैदान से पाइंदरी चीना तक मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें तोरदरा, दुआतोई, मेहरबान कली, नंगरोसा और संदाना शामिल हैं, से बर्फ हटा दी गई है और रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिए गए हैं. मकामी शहरी और मुतासरा खानदानों ने वजीर आला सुहेल अफरीदी, महकमा हाईवे डिवीजन खैबर और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रास्तों की बहाली से मुतासरीन और मरीजों के नकलो हमल में आसानी पैदा हुई है, जबकि बाड़ा और तीरा के दरमियान आमदरफत भी बेहतर हो गई. और आपको बताएं कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी साबिक आर्मी ऑफिसर और मौजूदा सहाफ़ी NUJ के मेंबर राजा आदिल और साबिक वफाकी वजीर शहजाद अकबर पर होने वाले मुनज़्ज़म और हदफी हमलों के मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आई है. बरतानवी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार करके उन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि इस केस में जुड़े मजीद अफराद बदस्तूर ज़ेर तफ्तीश हैं. मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में. बरतानवी इस्तगासा के मुताबिक ये जुमले पूरी मनसूबा बंदी और राब्ताकारी और साजिश के तहत किए गए, जिनका मकसद दोनों शख्सियात को खौफजदा करना और जिस्मानी नुकसान पहुंचाना था. केस की हसास नौयत के पेश नजर तहकीकात काउंटर टेररिज्म पुलिस लंदन के सपुर्द की गई. अदालत में पेश किए गए चारों मुल्जिमान की तफसीलात दर्ज झैल हैं. लुइस रिगन को इस्तगासा ने पूरे मनसूबे का मरकजी किरदार करार दिया. अदालत को बताया गया कि मुल्जिम ने न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी की, बल्कि शहजाद अकबर के घर जाकर खुद हमला किया और वाक़े की वीडियो भी बनाई. मुल्जिम पर आदिल राजा और शहजाद अकबर दोनों पर हमले की साजिश के इल्जामात आयद किए गए, जबकि कार्ल ब्लैकबर्ड पर दोनों हमलों में अमली मुआवनत और साजिश में शरीक होने के इल्जामात हैं. उस पर जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत फर्द जुर्म आयद की गई. क्लार्क एंथनी मुल्जिम क्लार्क पर खास तौर पर आदिल राजा के घर पर हमले की साजिश में शामिल होने का इल्जाम है. इस्तगासा के मुताबिक वो मनसूबाबंदी और दीगर इंतजामी उमूर में शरीक रहा. डोनेटो ब्रेमर पर शहजाद अकबर के घर पर होने वाले दूसरे वाक़े में आतिश ज़दगी की साजिश, खिड़की तोड़ने और ममनुआ हथियार रखने के इल्जामात आयद किए गए, जो कि इंतहाई संगीन नौयत के जराइम शुमार होते हैं. चारों मुल्जिमान को अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि केस की अगली समाअत 13 फरवरी 2026 को लंदन की ओल्ड बैली अदालत में होगी. इस्तगासा के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को एक नकाबपोश शख्स शहजाद अकबर के घर पहुंचा और दरवाजा खुलते ही उन पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उन्हें चोटें आईं. उसी रोज आदिल राजा के घर पर भी हमले की कोशिश की गई, ताहम वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे. बादज़ां 31 दिसंबर 2025 को शहजाद अकबर के घर की खिड़की तोड़ी गई और आग लगाने की कोशिश की गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक ये तमाम वाकयात सोशल मीडिया पर बनाए गए और एक ग्रुप चैट के जरिए मुनज़्ज़म किए गए. बरतानवी पुलिस ने तस्दीक की है कि उस केस में चंद मजीद अफराद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, ताहम ताहाल उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई. हुकाम का कहना है कि तफ्तीश जारी है और मजीद गिरफ्तारियां और नए इल्जामात का इम्कान भी मौजूद है. और आपको बताएं कि स्पेन की एक अदालत ने 44 साला पाकिस्तानी शहरी दिलावर हुसैन को 3 अफराद के बहिमाना कत्ल के जुर्म में मजमूई तौर पर 36 साल कैद की सजा सुना दी है. अफसोसनाक वाक़या दिसंबर 2023 में स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के करीब वाक़े कस्बे में पेश आया. तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में.
عدالتی دستاویزات کے مطابق مقتولین میں 2 ضعیف بہنیں اور ان کا جسمانی طور پر معذور بھائی شامل تھے، جنہیں ان کے گھر میں بے رحمی سے قتل کرنے کے بعد جزوی طور پر نظر آتش کر دیا گیا۔ واقعہ نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی شدید تشویش پیدا کی۔ تحقیقات اور دوران سماعت سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق قتل کی بنیادی وجہ ایک آن لائن رومانس اسکیم بنی۔ مقتول بہنیں فیس بک کے ذریعے خود کو امریکی فوجی ظاہر کرنے والے افراد کے ساتھ طویل فاصلے کے جعلی تعلقات میں مبتلا ہوئیں، جس کے نتیجے میں انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئیں۔ استغاثہ کے مطابق دلاور حسین، جو مقتول خاندان کے گھر میں بطور کرایہ دار رہتا تھا، نے تقریباً 60,000 یورو قرض دیے تھے۔ رقم کی واپسی نہ ہونے اور شدید مالی تنازع کے باعث اس نے ایک بہن پر حملہ کیا اور بعد ازاں تینوں کو قتل کر دیا۔ عدالت میں دلاور حسین نے دعویٰ کیا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اسے آوازیں سنائی دیتی تھی، تاہم ججز نے اس موقف کو جرم کی سنگینی کم کرنے کے لیے ناکافی قرار دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ قتل نہایت صفاقانہ انداز میں کیے گئے، اس لیے ملزم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ عدالت نے تینوں قتل کے جرم میں دلاور حسین کو مجموعی طور پر 36 سال قید کی سزا سناتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ مستبین احمد بٹ، CNN نیوز، اٹلی۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے سیریز کے پہلے T20 میچ میں آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کر دیا۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں آسٹریلیا کو جیت کے لیے 169 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں آسٹریلیا کو جیت کے لیے 169 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے ہی گیند پر وکٹ گنوانے کے باوجود جارحانہ انداز اپنایا اور ابتدائی 10 اوورز میں پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 92 رنز بنائے۔ سائم ایوب 40، کپتان سلمان علی آغا 39 اور صاحبزادہ فرحان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم نے 24 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے 169 رنز ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی اور صرف 80 کے مجموعی سکور پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا کی پہلی وکٹ 21، دوسری 28 پر گری، جس کے بعد بلے بازوں نے سنبھل کر بیٹنگ کی تو 68 رنز پر میتھ رنشا رن آؤٹ ہو گئے، پھر 68 رنز پر ہی کنولی آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد 80 کے مجموعی سکور پر مچل اون بھی رن آؤٹ ہو گئے۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز تک محدود رہی۔ سائم ایوب اور ابرار احمد نے 2-2 جبکہ شاداب خان اور محمد نواز نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔